اب آ جائیں جی ہم واپس. ایک چیز تو کلیئر ہوگی مہر کہ وہ کوئی انہوں نے کہا یہ پرائم منسٹر کے پے چیک سے اوپر کی باتیں ہیں. یہ جب تک زرداری صاحب بیٹھیں گے, میاں صاحب بیٹھیں گے, پھر اسی مننا ہے, اسی نہیں مننا اس نے. اچھا دیکھیں دو باتیں, تو پرائم منسٹر کے پے چیک سے اوپر کی تو کئی باتیں ہیں, ساری باتیں ہی ہیں بلکہ آج کل تو بدقسمتی ہے ہماری. مگر فرینکلی اسپیکنگ دیکھیں ایک فورم اویلیبل ہے, پی ڈی ایم کا ایک پلیٹ فارم اویلیبل ہے. یہ دبئی کے اندر بیٹھکیں کرنا پھر کہنا کہ یہ اتفاقاً ہو گیا تھا اور ایسی کوئی سیاسی بات نہیں ہوئی, یہ بھی بالکل مولانا صاحب انسان کے لیے, مولانا صاحب ہمیشہ ہی استعمال ہو جاتے ہیں. پہلے بھی دھرنا کرنے جب بیٹھے تھے تحریک انصاف کی حکومت میں, میاں صاحب کا راستہ ہموار ہو گیا باہر جانے کے لیے, تو اور سب سے زیادہ کشٹ تو انہوں نے کاٹی ہے ابھی نو کانفیڈنس موو کے اندر, اور ایک پوری ہوا. چلو یہ تو ان کا انٹرنل معاملہ ہے, دیکھیں کیسے ریزالو کرتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کے لیے آج بنائے تو 17-18 سوالات تھے, اب وہ کافی ٹائم نکل گیا, تو لیٹس اسٹارٹ ود دوز کوسچنس. میں تو ان کے سوال مجھے بہت دوستوں نے بھیجے ہیں, میں نے کہا جس پہ ہم آنسرز لیتے ہیں. پہلا سوال میرا آپ دونوں سے, آپ سے شروع کرتا ہوں اینڈ دین فہد I'll come to you. جو الیکشن ہے اگر ہوتا ہے اور جب ہوتا ہے, وہ پتہ لگ جائے گا جب ہوگا اور اگر ہوگا, اس میں ہوگا کس نقطے پہ؟ صرف اس نقطے پہ کہ کیا آپ عمران خان کے ساتھ ہیں یا اس کے خلاف ہیں؟ صرف اس نقطے پہ الیکشن ہوگا کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور چیز ہے کہ یہی ایک فوکل پوائنٹ ہے پورے الیکشن؟ دیکھتا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس کی لینس سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ عوام کی لینس سے, میں تو عوام کی لینس سے دیکھ رہے ہیں تو ڈبل ایجڈ ہے نا, بیکاز مہنگائی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. 30% پہ مہنگائی چلی گئی ہے, 13% کے اوپر یہ سارے اپوزیشن نکال رہے تھے. خان کی گورنمنٹ میں مہنگائی یہاں تھی 13% سے 30% پہ چلی گئی ہے نا, یہی بتا رہی ہوں. اب تو the مسئلہ ہے کہ اگر آپ عوام کی نظر سے دیکھیں, یو کی ناٹ اوور لک کہ مہنگائی ایشو نہیں ہے, ایبسولوٹلی ہے, لوگوں کے فاقے کٹ رہے ہیں نا. اب آپ دیکھیں پھر آپ نے بیس ٹیرف بھی انکریز کر دیا, کیپیسٹی چارجز, بجلی آ بھی نہیں رہی اور اس کے ریٹ بھی بڑھ رہے ہیں. تو آپ کیا کہہ رہے ہو کہ یہ صرف یہ نقطہ نہیں ہوگا, مہنگائی بھی ہوگی؟ نہیں, مگر سر جو تحریک انصاف کے ڈسلوژنڈ ورکر تھے نا, جو 3-3.5 سال کے اندر ڈسلوژن ہو گئے تھے, وہ ریوائیو ہو چکے ہیں, وہ ریجوونیٹ ہو چکے ہیں. سو ایبسولوٹلی حلقوں کے اندر, اور اسپیشلی وہ منحرف اراکین جو ہیں, ان سے تو جب ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی جوتے پڑیں گے ہمیں. تو ہمارے لیے تو اگر ہم لوگ اب خان کو جو چھوڑ بھی گئے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ نہ بھی لڑیں, ہمیں کہیں نہ کہیں ایک سمپتھی ضرور دکھانی ہے فار دا چیئرمین اور دا پارٹی, ورنہ بہت برے حالات ہوں گے. سو اٹ از ایبسولوٹلی اے فنڈامنٹل فیکٹر, مگر مہنگائی کی ناٹ بی اوور. میں لوگ زیادہ غصے کا اظہار پولنگ بوتھ پہ کریں گے پہنچ کے کہ گھر میں بیٹھ کے؟ مجھے ویسے بہت بہترین لگا ہے جس کو آپ نے خاموش ناراضگی کہی ہے, کیونکہ یہ بہترین طریقے سے ریپ اپ کرتا ہے لاٹ آف سینٹیمنٹ جو بالخصوص خیبر پختونخوا میں. سو وہ بہرحال یہ ایک سینٹیمنٹ ہے, اور یہ جو ووٹ ہے نا وہ جیب میں لے کے پھر رہا ہے ابھی ووٹر, وہ اس دن بتائے گا. مگر اس دن تب ہی بتائے گا جن فیکٹرز پہ بھی فہد نے بھی کہا, کتنی کمیونیکیشن میں متحرک ہیں, کتنے فعال ہیں, سٹیٹس کیا ہے تحریک انصاف کے چیئرمین کا. اگر وہ باہر ہیں, بات کر سک رہے ہیں, ٹویٹ کر سک رہے ہیں, پیغام پہنچا سک رہے ہیں, ٹکٹس دے سک رہے ہیں, کینڈیڈیٹس مل رہے ہیں, اور پھر کینڈیڈیٹس اپنے ٹکٹ بھی جمع کروا رہے ہیں. یہی میرا تیسرا سوال ہے نا, میرا تیسرا سوال ہے, اگر عمران خان کا معاملہ وہی ہوا جو اس وقت چل رہا ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا, تو کیا الیکشنز ہوں گے بھی؟ میرا اپنا انالیسز ہے کہ اگر عمران خان کا کیس ختم نہ ہو گیا, بس سزا نہ ہوگی بھی, انکارسریٹڈ اور انکمیونیکاڈو نہ ہوئے, تو شاید الیکشنز ہو ہی نہ پائیں, بیکاز یہ اتنا اس وقت ڈائسی چیز ہے کہ بہت سے ریزلٹس مالک الیکشنز 3 ماہ میں ہو جائیں یا 6 ماہ میں ہو جائیں, الیکشنز ہونے تو ہیں, یہ تو ناگزیر ہے. اور اسی لیے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ افراتفری میں پھرتیوں کے ساتھ ایک آپریشن کلین اپ بھی کیا جا رہا ہے, جتنا کچھ اچیو کیا جا سکے 1 مہینے کے اندر, 1-1.5 مہینے میں وہ کر دیا جائے. یو سی دیٹ. آپ نے یہ بھی دیکھا یاسمین راشد سمیت شہریار افریدی. اگر عمران خان کو سزا نہیں ہوتی تو کیا آپ کو پھر بھی الیکشن ہوتے نظر آتے ہیں نومبر میں؟ نہ ہوئی ہو, ہاں اگر نہ ہوئی وہ اور وہ کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں, ہاں تو پھر الیکشن ہوں گے نومبر میں. مجھے لگتا ہے میں نے آپ سے کل بھی یہ بات کہی تھی ایک بیٹھک کے اندر کہ الیکشنز پھر بھی ہوں گے, مگر آپ یہ ضرور دیکھیں گے, اور یہ مجھے اس کی سننے میں آیا یہ کہ یہ آپ دیکھیں گے کہ لاسٹ منٹ کینڈیڈیٹ جو ہے نا وہ ٹکٹس نہیں جمع کرا سکیں گے, کہیں نہ کہیں افراتفری اور کنفیوژن پھیلائی جائے گی, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے ایون دو دے وونٹ ٹیک دس چانس, دے وانٹ ناٹ ٹو ٹیک دس چانس. مگر اس کے ساتھ ساتھ مجھے یہ لگتا ہے کہ الیکشنز ہونا بھی ناگزیر ہیں, اور خان صاحب کو کٹ ٹو سائز کرنا بھی ناگزیر ہے, یہ بھی رائٹنگ آن دا وال ہے. آپ دونوں نے یہ فریز یوز کی 2-3 ماہ آگے پیچھے ہوں گے, کیسے ہوں گے؟ جب 14 مئی کا الیکشن بات ہوئی تو اس وقت ایک فگ لیف تھا کہ جی آئین کی یہ بھی آپ پڑھیں کہ آپ کو کیئر ٹیکر گورنمنٹ چاہیے اور 1 دن کے الیکشنز ہیں. اب تو وہ فگ لیف نہیں ہے, اب تو الیکشنز یا ہوں گے
یا پھر نہیں ہوں گے. کیئر ٹیکرز کے پاس تو ایکسٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے. آج بھی انہوں نے کہہ دیا پرائم منسٹر نے کہ جی ہماری 14 اگست کو ہماری ڈیڈ لائن ہے گورنمنٹ ختم ہونے کی. سو کلیئرلی یہ اسمبلی اپنے آپ کو ایکسٹینشن نہیں دے رہی. ویسے مالک صاحب معذرت کے ساتھ I mean with utmost due respect and I love your analysis, مگر یہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ کیسے ممکن ہوگا اس ملک میں عدالتی فیصلے کے باوجود بھی آپ کے پاس دو آئینی کور کے بغیر کیئر ٹیکر سیٹ اپس بیٹھے ہوئے ہیں. ایک حجت تو تھی نا. اب میں بتاتی ہوں وہ ابھی بھی ہے, میں بتاتی ہوں بالکل ہے سر. آپ نے اگلے 9 ماہ کا جو اگریمنٹ IMF کے ساتھ کیا اس نے 3 حکومتیں ابھی دیکھی جائیں گی, یہ حکومت, کیئر ٹیکر حکومت اور پھر آنے والی حکومت. حالات آپ کے اتنے نازک ہیں, ہم ہمیشہ ہی نازک حالات سے گزر رہے ہوتے ہیں. آپ اکنامک خرابی کا بھی پریٹیکس لے سکتے ہیں, کوئی بھی پریٹیکس آپ لا اینڈ آرڈر کا بھی لے سکتے ہیں. مجھے بتائیں جو پہلے لیے تھے ان میں سے بدلا کیا ہے؟ کچھ ہو گیا اللہ رحم کرے. مالک صاحب ان میں سے بدلا کیا ہے؟ پہلے کیا لیا پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے؟ پیسے نہیں ہیں, آج بھی نہیں ہے. لا اینڈ آرڈر آج بھی اتنا کوئی اچھا نہیں ہے. I mean وہ vulnerabilities ہماری اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ذرا ہٹ جائیں گے لیکن لیٹس بی ویری کلیئر. اس وقت ایک بحث یہ تھی جو سب سے بڑی بحث تھی جب 14 مئی کا فیصلہ بھی آیا. انہوں نے کہا کہ جی آپ ایک شق کو پڑھ رہے ہیں, آپ یہ 3-4 شقیں اور پڑھیں جس کے مطابق کیئر ٹیکر گورنمنٹس کا ہونا ضروری ہے. اور ڈیبیٹیبل پوائنٹ تھا, میں نے اس لیے اس کو فگ لیف کا ورڈ یوز کیا. ایک آرگومنٹ تھی, ایک حجت تھی جس پہ بحث ہو سکتی تھی. اب بحث نہیں ہے, اب یا 60 ڈیز ہے یا 90 ڈیز ہے اینڈ دیٹ از اٹ. اور اس کے لیے آپ نے اپنے 22, 25, 30 سال کے صحافتی کریئر کے اندر کبھی پہلے یہ دیکھا تھا اس فگ لیف کے ایجاد ہوتے؟ تو اس نازک مرحلے سے گزرتے ہوئے ریاست پاکستان کے پاس کئی فگ لیوز ہیں. وہ اور چیز ہے, اگین وہ اور چیز نہیں ہے, وہ ہماری حقیقت ہے. کانسٹیٹیوشنل تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا, بہت اس پہ تو پھر بحث. جب الٹرا کانسٹیٹیوشن ایک چیز KPK اور پنجاب میں ہو گئی تو اس کی کیا گارنٹی ہے کہ وہ آگے نہیں ہوگی؟ فہد, if you just bear with me, do you not think کہ آج اگر پیپلز پارٹی اور PMLN کے خدشات ہیں, کوئی کہہ رہا ہے کہ بھئی بر وقت چاہیے الیکشنز, کوئی کہہ رہا ہے کیئر ٹیکر ایکسٹینڈ نہیں ہوگا, یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو آئینی تقاضے ہیں نا, اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. میں ٹاکنگ اباؤٹ دی انویزیبل ایلیفنٹس, اس پہ بات کر لیں, اس پہ بات کر لیں. سر ایلیفنٹ ہاتھی کی, آپ کے خیال میں کوئی پاسبلٹی ہے کہ غلط فہمی ہے یا واٹ ایور ڈیٹیریشن ریلیشن شپس PTI چیئرمین اور آرمی چیف کے درمیان میں, کیا میں اس سے آنے سے پہلے اگر میں ایڈ کر سکوں آپ کے پہلے سوال پہ, بڑا دلچسپ تھا. مجھے لگتا ہے کہ ہماری اپنی بدقسمتی بھی ہے کہ ہم الیکشن سے پہلے ہمیں یہ گفتگو بھی ہم کرتے ہیں اس ملک کے اندر, تو اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ حصہ بقدر جثہ جو بات ہو رہی تھی, کیا کیا سیٹنگ ہے. دیکھیں ہر ایک کو آس لگائی جا رہی ہے, ہر ایک کو لارے لپے لگائے جا رہے ہیں. اکرم دورانی بھی کیا, تو کیا پرویز خٹک کے اگلے تم چیف منسٹر بنو گے, 3-4 سوال رکھے لارے لپے سب کو ہیں. تو whoever پہلے کا سینسٹیو کویسچن کر لیں, میں سوال آرمی چیف اور ادھر ہی آ رہی ہوں, PTI چیئرمین خان صاحب کے درمیان ہو سکتا ہے یا ممکن ہے کہ نہیں ہے, واپس ری بلڈ ہو سکتا ہے. I'll tell you why. I'll tell you میرا سوال کا ریزن کیا ہے آپ دونوں کے لیے. اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس سے بڑے ایکسائٹیڈ ہو گئے ہیں PDM والے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ایک جگہ کا کانفلکٹ کا مطلب یہ ہے کہ آٹومیٹک ہمارے سے ایکسٹرا محبت ہو گئی ہے سب کی. میرا آرگومنٹ دوسرا ہے کہ جسٹ بیکاز اگر میرا آپ کا کانفلکٹ چل رہا ہے تو سب یہ نہیں کہ میرا اور فہد کی بہت زیادہ پیار بڑھ گیا, یہ ازیوم کر رہے ہیں. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیا enemy is still a friend ہے, اس کانٹیکسٹ میں یہ ہوتا ہے دشمن کا دشمن بھی ابھی دوست ہے. کیا پاسبلٹی ہے برج بلڈنگ کی؟ نہیں, کوئی پاسبلٹی مجھے ابھی نہیں دکھ رہی, ایبسولوٹلی ناٹ, بیکاز یہ جو میکرو انڈیکیٹرز کا ذکر کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے وہ بائی اینڈ لارج ہے. یہ ہاتھی کے پاؤں تلے نا بہت سی چونٹیاں ہیں جو ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں, مگر وہ انیویٹبلی ہاتھی کا پاؤں اوپر ہی آتا ہے نا, اور اس کے اندر بہت لوگ دب بھی جائیں گے, بہت لوگوں کی ایشورٹیز جو ہیں وہ ملیا میڈ بھی ہو جائیں گی. مگر ایک بات طے ہے اس میں, کسی کو وزارت اعلیٰ ملے نہ ملے, کسی کو وزارت عظمیٰ ملے نہ ملے, خان صاحب کو نہیں مل رہی.